بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ پارہ نمبر 20 سورہ نمل آیات رکوع نمبر 6 آیات نمبر 83۔ مذکورہ آیت میں قرب قیامت کے سب سے بڑی نشانی دابۃ الارض کا ذکر ہے۔ مسند احمد میں، ترمذی شریف، مسلم شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ان 10 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا خروج، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 خروج یاجوج و ماجوج، نمبر 5 نزول عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 6 خروج دجال، نمبر 7 ایک خسوف مغرب میں ہوگا، دوسرا خسوف مشرق میں ہوگا اور تیسرا خسوف جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ نمبر 10 ایک آگ جو غار عدن سے نکلے گی، سب لوگوں کو ہنگتے ہوئے حشر کی طرف لے آئے گی، اور جس قوم جہاں لوگ ٹھہرے ہوں گے یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ آیات مذکورہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں دابۃً تنوین کے ساتھ ذکر کیا، اشارہ ہے اس طرف کہ یہ جانور عجیب الخلقت ہوگی۔ یہ جانور توالد تناسل سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے ابو داود طیالسی کے حوالے سے لکھا ہے، اور سیدنا طلحہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ذکر کی ہے کہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا، مٹی سے جاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ لوگ اس دابۃ الارض کو دیکھ کر بھاگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، اور یہ جو دابہ ہے یہ لوگوں کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کرے گا، زمین کی طرف اس کے بعد نکلے گا، یہ کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کے پکڑ سے بھاگ نہیں سکے گا۔ یہ ہر مومن اور ہر کافر کو پہچانے گا۔ جلال الدین محلی رحمہ اللہ الباری نے فرمایا، لکھا ہے کہ خروج دابہ کے وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہیں کرے گا۔ بہرحال خروج دابہ قیامت کی علامات میں سے ہے، بغیر توالد تناسل سے اس کی تخلیق ہوگی۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے نکلے گا یہ جانور، پھر سارے دنیا میں پھیلے گا، کافر مومن کو پہچانے گا،
اور ان سے کلام بھی کرے گا۔ بس اتنا عقیدہ رکھنا دابۃ الارض کے حوالے سے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زائد کیفیات ہے، حالات و تحقیق و تفتیش ہو، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ہاں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے قرآن کریم میں جو مذکور ہے کہ ان الذین کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ کلام اللہ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا، پھر لوگوں کو یقین بھی ہوگا، لیکن یہ یقین اس وقت شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حسن بصری رحمہ اللہ الباری سے بھی منقول ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ دابہ لوگوں سے خطاب بھی کرے گا، کلام بھی کرے گا، جس طرح عام گفتگو ہوتی ہے اور عام کلام ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب پورا ہو جائے وعدہ عذاب، علیہم ان پر، اخرجنا لہم تو ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض ایک جانور زمین میں سے، تکلمہم وہ باتیں کرے گا ان سے، ان الناس کہ فلاں لوگ، کانوا بآیاتنا لا یوقنون یہ لوگ ہمارے آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔